بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ دلائل تو انسانی عقل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 5ویں آیت مبارکہ، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے، اور معمول کے مطابق چونکہ آیت مبارکہ طویل ہے اس لیے اس کا صرف ہم ترجمہ کریں گے۔ تلاوت اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں گزر چکی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں اگر مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو شکل اس کو دی گئی حالانکہ وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے ایک مقرر وقت تک ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں اس حالت میں دنیا میں لاتے ہیں کہ تم بچے ہوتے ہو تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ سکو۔ تم میں سے بعض تو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور بعد اس عمر تک چلے جاتے ہیں جس کو بے گرد کہا جا سکتا ہے، تاکہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے، اور ہر قسم کے رونق دار پھل پھول پودے اگاتی ہے۔ ہم چل رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کے ساتھ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مردوں کو زندہ کرنے کی ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے میدان چٹیل ہوتا ہے، خشک، سخت، پھر رب کائنات آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں جس سے وہ میدان لہلہاتا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھلدار درخت، پھولدار درخت، ان پر پھل اور پھول آ جاتے ہیں۔ زمین سے قسم قسم کے درخت اگاتے ہیں، اور جہاں کچھ نہ تھا وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مردہ زمین یکدم کشادہ سانس لینے لگتی ہے۔ جس جگہ ڈر لگتا تھا اب وہاں انسان راحت، آرام، سکون اور سرور قلب محسوس کرتا ہے۔ طرح طرح کے کھٹے، میٹھے، مختلف رنگوں کے مزیدار پھل اور میووں سے لدے ہوئے خوبصورت درخت اور بیلیں جھوم جھوم کر انسان کو نہ صرف یہ کہ دعوت نظارہ دیتے ہیں بلکہ انسان ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہی وہ مردہ زمین ہے جو کل تک خاک اڑا رہی تھی، آج دل کا سرور اور آنکھوں کا نور بن کر اپنی زندگی کی جوانی کا مزہ دے رہی ہے۔ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے دماغ کو مخزن عطار بنا دیتے ہیں۔ دور سے نسیم کے ہلکے ہلکے جھونکے انسان کی طبیعت کے اندر ایک سرشاری پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات 100% درست ہے کہ خالق، مدبر، اپنی چاہت کے مطابق ہر کام کرنے والا، خود مختار حاکم حقیقی اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور اس کی نشانی مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور وہ بھی مخلوق کی آنکھوں کے سامنے۔ اور رب کائنات ہر انقلاب پر قادر ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ بظاہر جو چیز ناممکن نظر آتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی 82ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر نقل فرمائی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب کائنات کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو قیامت قطعی طور پر بلا شک و شبہ آنے والی ہے،
قبروں کے مردوں کو رب کائنات اپنی قدرت کاملہ کے تحت زندہ کریں گے، عدم سے وجود میں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس موقع پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی آخری آیات مبارکات کی یہاں پر آخری آیات مبارکات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کا اعتراض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو رب کائنات نے اس کا جواب وہاں پر دیا ہے کہ وہ ذات بابرکات جو مردہ زمین کو زندہ کریں، سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس حوالے سے پھر ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ سیدنا لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو روزین عقیلی کی کنیت سے معروف ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے پیدا کرنے والے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کو دیکھیں گے؟ اور کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب کے سب جو 14 کا چاند ہوتا ہے اس کو یکساں طور پر نہیں دیکھتے؟ فرمایا جی دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظمت والا ہے، رب کائنات کو بھی تم ایسے ہی دیکھو۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردوں کو زندہ کرنے کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تم بے آباد ویران جنگلوں سے گزرے ہو؟ فرمایا جی گزرے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، خشک اور مردہ۔ تو فرمایا جب بارش ہو جائے تو دوبارہ کبھی وہاں سے گزرے؟ فرمایا جی بالکل گزرے۔ تو فرمایا تب وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جگہ سرسبز و شاداب اور قسم قسم کے درخت اور ان پر لگے ہوئے پھل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں اسی وجہ سے دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں 4731 ہے، اور محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہیں اور قیامت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اٹھا کر زندہ کریں گے، بلا شبہ وہ شخص جنتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن، اور ہم اس سفر میں تفسیر ابن کثیر کو مکمل کر چکے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ دین کی خدمت کے اس سفر میں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ نیکی کے اس سفر میں آپ میرا ساتھ دیں، اور وہ اس طریقے سے کہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میری آڈیوز کو، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالاتر تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ چینل آپ کا اپنا ہے، جہاں آپ کو عقیدے، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے۔ کامنٹس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما کر دین کے ساتھ محبت کا ثبوت ضرور دیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔